أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 تا 12 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شان واسطے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے میدان بدر میں فرشتوں کی آمد قطار در قطار، اس کا بقیہ حصہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام فرمایا وہاں مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے۔ مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم بڑے اللہ والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم میں رسول بھی موجود ہے اور پانی پر قبضہ مشرکوں کا ہے، پانی سے تم اتنے محروم ہو گئے کہ نماز بھی پڑھتے ہو تو غسل کا تیمم کر کے پڑھ لیتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، مسلمانوں نے پیاسے بھی اور پاکی اور صفائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے نیچا دکھایا اور پانی کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف کی ریت جم گئی، لوگوں کو اور جانوروں کو چلنے میں آسانی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی 1000 فرشتوں کی مدد کی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک طرف 500 فرشتے لیے ہوئے تھے، میکائیل علیہ السلام دوسری طرف 500 فرشتے لیے ہوئے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین قریش جب ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے نکلے اور مسلمانوں سے لڑ بیٹھے تو چشمہ بدر پر پڑاؤ ڈالا، مسلمان پانی سے محروم ہو گئے، پیاس سے تڑپنے لگے، نماز میں جنابت اور حدث کے حالت میں پڑھنے لگے، حتیٰ کہ ان کے دلوں میں مختلف خیالات پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور میدانوں میں پانی بہنے لگا،
मुसलमानों ने बर्तन भर लिए, जानवरों को पिलाया, नहाए। अल्लाह ताला ने इन्हें पाकी बख्शी। अब वो साबित कदम भी हो गए। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान रेत थी, पानी बरस रहा था और ज़मीन दब गई थी और सख्त हो गई थी। मुसलमानों के कदम जमा दिए गए। मशहूर यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बद्र के मैदान में चले तो वहाँ पानी के करीब उतरे। हबाब बिन मंजर ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम जहाँ आप फ़रोकश हैं, सो क्या बाहुक्म वही फ़रोकश हैं जिससे हम ज़र्रा भर सरताबी नहीं कर सकते, या ये कि जंगी मसलहत के तहत क़याम है? तो आपने फरमाया मसलहत के तहत क़याम है। हबाब ने कहा, ऐसी सूरत में और आगे चलिए, आखिर पानी पर कब्ज़ा कर लीजिए, वही हौज़ बनाकर यहाँ सब कुछ पानी जमा कर लें ताकि पानी पर हमारा कब्ज़ा रहे और दुश्मन पानी के बग़ैर रह जाए। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चल खड़े हुए, यहाँ तक कि हबाब ने जब ये मशहूर कर दिया कि उस वक़्त आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक के पास बैठे हुए थे। एक फ़रिश्ते ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सलाम फरमाया है। अल्लाहु अकबर। नीज़ इरशाद फरमाया है कि हबाब बिन मंजर की राय तुम्हारे लिए सही है। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, क्या तुम इसके जानते हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर कहा, मैं तमाम ही फरिश्तों को जानता, मैं तमाम फरिश्तों को नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये फरिश्ता है, कोई शैतान नहीं। इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पानी बरसाया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पानी ज़ेर आब पानी से दब गया और ज़मीन सख्त होते चली गई और चलने में भी आसानी होने लगी। लेकिन कुफार की तरफ ज़मीन नशेब में थी, वहाँ दलदल बन गई और इन्हें चलना दूभर हो गया। अल्लाह ताला ने गनूदगी का एहसान करने से पहले पानी बरसाया और एहसान फरमाया। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बुल आलमीन, जो कुछ पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।